آلہ وأصحابہ أجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد قابل صد احترام بزرگوں دوستوں برادران اسلام، میں نے ترمذی شریف کی حدیث پاک جو میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم بھی میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے۔ اگر بات سمجھ آتی جائے تو کہ کنجوسی نہیں، سبحان اللہ ضرور۔ فرمایا میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے۔ سنت کہتے ہیں طریقے کو جو میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمل کیا، وہ عمل کرنا سنت کہلاتا ہے، اور سنت ادا کرنے پر ثواب ملتا ہے، کیونکہ حضور کا طریقہ ہمارے لیے نمونہ رکھا گیا۔ پتہ نا کسی کام کو کرنے کے لیے اسے پہلے کوئی چیز دکھائی جاتی ہے کہ یہ دیکھ لو، اس کے مطابق یہ کام کرنا۔ تو اگر قرآن سے رہنمائی لیں تو قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جسے قرآن سن کے لطف آئے وہ ضرور بولا کریں سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل اور اس پہ چلنا، اس طریقے پہ، یہ سنت کہلاتا ہے، اور سنت ادا کرنے پر ثواب ملتا ہے۔ اور اس معاشرے کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر جہاں لوگ سنت کو چھوڑ رہے ہوں اور سنت سے منہ موڑ رہے ہوں، تب کسی سنت کو زندہ کیا جائے، یعنی اس پہ عمل کیا جائے، تو رب شہید جتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ آج آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، حدیث کی اور سنت کی ضرورت نہیں۔ ہم نے کب کہا کہ قرآن کافی نہیں؟ قرآن بہترین، کمال، مکمل، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ احادیث کی بھی ضرورت نہیں، سنت کی بھی ضرورت نہیں، تو پھر ہمارے کچھ سوال ہیں، ان کا جواب دے دیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، سنت کو بھی رہنے دیں، احادیث کو بھی رہنے دیں، تو قرآن نے تکرار کیا ہے ایک چیز کا، نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ 750 مرتبہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے
لیکن کوئی ایک بھی مائی کا لال قرآن سے مجھے بتا دے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے۔ 114 صورتیں ہیں قرآن کی، کسی ایک صورت سے، کسی ایک آیت سے، کسی ایک حرف سے دکھا دے کہ اللہ نے کہا ہے کہ فجر کی نماز ایسے پڑھنی ہے، ظہر کی ایسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں پڑھنی ہے۔ اب نماز سیکھنے کے لیے پھر جانا پڑے گا مدینہ الرسول میں، نبی کے فرمان کا سہارا لینا پڑے گا۔ یا رسول اللہ فجر کی نماز کی کتنی رکعتیں پڑھیں؟ فرمایا 4 پڑھ لو۔ آقا کیا کیا پڑھے؟ فرمایا 2 سنت پڑھ لو، 2 فرض پڑھ لو۔ میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، نماز قرآن میں حکم موجود ہے پر طریقہ نہیں۔ طریقہ سمجھنے کے لیے در رسول پہ جانا ہے، میرے نبی کے در پہ جانا ہے۔ میرے نبی نے طریقہ بتایا نماز کا، اتنی رکعتیں ہیں، کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے۔ نماز فرض ہے پر سنت میرے نبی کی ہے۔ رب چاہتا ہے جو میرے دربار میں آ کر سجدہ ریز ہو وہ بھی محمد کی ادا پہ آ۔ اب رب نے فرمایا روزہ رکھو، کیسے رکھیں، کب رکھیں، کتنے رکھیں، پھر جانا پڑے گا حضور کے در پہ۔ تیسرا عمل رب نے فرمایا حج کرو، کب کریں، کیسے کریں، کہاں سے شروع کریں، کہاں پہ ختم کریں۔ ایک صفا مروہ پہاڑی، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، پانی کی تلاش میں دوڑی اس 2 پہاڑیوں کے درمیان۔ کس کے لیے؟ پانی کے لیے۔ کس کے لیے؟ پانی کے لیے۔ رب نے قیامت تک آنے والوں کے لیے پابندی لگا دی، جو عمرہ کرنے آئے یا حج کرنے آئے، جب تک پہاڑیوں کے درمیان اتنی چکر نہیں دوڑے گا جتنی میری بندی ہاجرہ دوڑی ہے، میں اس کا حج قبول نہیں کروں گا۔ وہ تو دوڑی تھی پانی کے لیے، ہم پہ پابندی کیوں لگا دی؟ چلو ہم عرض کرتے ہیں مولا خاتون دوڑی تھی، خاتون پہ پابندی لگا دیتا کہ جو بھی خاتون یہاں آئے وہ دوڑے، بندوں پہ کیوں لگا دی؟ دوسرا مسئلہ، بندہ جاتا ہے کعبے کے پاس طواف کی نیت سے، چکر لگاتا ہے۔ میرے پاک نبی چکر لگا رہے ہیں، کافروں نے، منافقوں نے، مشرکوں نے جب دیکھا نا، میرے پاک نبی کا بھی سر جھکا ہوا ہے، صحابہ بھی سر جھکائے، کیسے نہ جھکاتے؟ اللہ کی عظیم عبادت اور سب سے بڑا گھر کعبۃ اللہ، بندہ اس کے پاس ہو تو دل بھی جھک جاتا ہے، نگاہیں بھی جھک جاتی ہیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا نا تو انہوں نے کہا انہوں نے ہمارا خاک مقابلہ کرنا، یہ کمزور چلنے سے لاغر۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میرے غلاموں، جی آقا، فرمایا ذرا بازو کھول کے نا چھاتی تان کے چلو۔ سمجھے نہیں کچھ؟ عبادت ہے رب کی۔ میرے پاک نبی کیا فرما رہے ہیں؟ غلاموں بازو کھولو، چھاتی تان کر چلو۔ اب قیامت تک آنے والوں کے لیے رب نے پابندی لگا دی کہ جو کعبے کے پاس آئے پہلے 3 چکر اکڑ کر چلے۔ ہم نے تخیل میں عرض کیا مولا تو نے قرآن میں پابندی لگائی ہے کہ زمین پہ اکڑ کر نہ چلنا، گناہ تصور کیا جائے گا، اور پھر تو نے کہا میرے پاک بندے زمین پہ عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ مولا ہم بڑی مشقت کے ساتھ، بڑے پیسے کما کر، بڑی مشقتوں کے ساتھ تیرے گھر کے قریب آئے، یا اللہ یہاں تو آرڈر آنا چاہیے تھا کہ اور جھک جا نیچے،
تیرے مقدر کی گھڑی ہے، یا اللہ تو کہہ رہا ہے یہاں اکڑ کر چل، فرمایا بے وقوفی نہ کر، یہاں چلنا تیرا کام نہیں، یہاں میرا نبی چلا تھا، میرے نبی کی ادا زندہ ہو جائے گی، میں تیری عبادت بنا ڈالوں۔ یہ طریقہ میرے نبی کا ہے، تیرا نہیں، اور اپنا سمجھ کر کرنا بھی نہیں۔ یہ طریقہ میرے یار کا ہے، میرے یار کے طریقے کو تو اپنا لے، میں تیری عبادت بنا ڈالوں گا۔ اب مجھے بتائیے کہ سنت کو چھوڑ کر انسان کہاں جائے؟ آج اس معاشرے کے اندر مساجد، مدارس اور دین کے متعلقہ باقی چیزوں کو بڑی خاص منظم کوشش کے ساتھ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی بھولے والے فوراً پٹڑی سے اتر جاتے ہیں، آہو جی پوچھتے پھر گڑبڑ ہوئے گی، گڑبڑ کی طرف نہ جاؤ۔ کافروں نے ایجنڈا بنا لیا ہے کہ یہ مسلمانوں سے ہم جنگ جیت نہیں سکتے، ان کے اندر زہر کھولو، ان کے اندر مساجد کا زہر کھولو کہ یہ لوگ مساجد سے دور بھاگے، ان کے اندر زہر کھولو لوگ مدارس سے دور ہو جائیں، ان کے اندر زہر کھولو یہ دیندار لوگوں سے دور ہو جائے، تاکہ انہیں کوئی صحیح بات بتانے والا نہ رہے، نہ یہ اس کے پاس بیٹھیں، ایک ایک کر کے ان کو کاٹ دے جاؤ، ورنہ جنگ جیت نہیں سکو گے۔ یہ ظلم و ستم آج کا نہیں، بڑے عرصے سے۔ امام احمد بن حنبل، کون؟ امام احمد بن حنبل، خلیفے نے کہا امام صاحب فتویٰ دو کہ قرآن مخلوق ہے، قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا نہدان قرآن مخلوق نہیں، قرآن کلام اللہ ہے۔ کہنے لگا میری بات مانو، کہا تیری بات میری جان تو جا سکتی ہے پر میں یہ بات نہیں مان سکتا۔ آج بھی یہی منظر ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، ہماری بات مانو۔ امام احمد بن حنبل کو پکڑا گیا، کہا مان لو قرآن مخلوق ہے، کہا قرآن مخلوق نہیں، قرآن کلام اللہ ہے۔ کہا پکڑو امام احمد بن حنبل کو اور گدھے پہ بٹھا کر پورے شہر کے اندر چکر لگاؤ، ذلیل و رسوا کرو، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خلیفے کی بات، حکومت وقت کی بات نہ ماننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو گدھے پہ بٹھایا گیا، بازار کے اندر پھرایا گیا، ساتھ ایک ندا دینے والا کہہ رہا ہے لوگو دیکھ لو امام احمد بن حنبل کا حال، انہوں نے خلیفے کی بات کو نہیں مانا، آج یہی دیندار لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے، آپ تماشا دیکھتے ہیں۔ آؤ امام احمد بن حنبل کا سنو اور دل پہ ہاتھ رکھ کر سنو۔ امام احمد بن حنبل جب بازار میں گئے، گدھے پہ کھڑے ہو گئے اور کہا لوگو اگر مجھے جانتے ہو تو اچھا ہے، اگر نہیں جانتے تو سنو، میں امام احمد بن حنبل ہوں اور میرا فتویٰ ہے قرآن مخلوق نہیں، قرآن کلام اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے۔ جب سننے والوں نے سنا انہوں نے کان اٹھائے کہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ہاں خلیفہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے، میں کہتا ہوں کلام اللہ ہے۔ انہوں نے پکڑا، کہا اسے جیل میں بند کرو، اسے کوڑے مارو، ہم نے تو کہا تھا ذلیل کرو، یہ تو اپنا پیغام پہنچا رہا ہے۔ جب پکڑ کے لے کے جا رہے راستے میں چور آ گیا۔ راستے میں کون آیا؟ چور آیا امام صاحب کے سامنے۔ جب امام صاحب کو پکڑ کے جیل کی طرف لے گیا، چور کہنے لگا امام صاحب ہر روز چوری کرتا ہوں، ہر روز 20 کوڑے کھاتا ہوں، پر آج تک چوری منی نہیں، پر تھوڑی گل بھی سمجھ آئی نہیں۔ چور کہنے لگا امام صاحب ہر روز چوری کرتا ہوں،
ہر روز سزا کھاتا ہوں، پر چوری منی، بولو بولو، چوری منی نہیں۔ امام صاحب میں چور ہو کر ہر روز چوری پہ سزا کھائی پر مانی نہیں۔ امام صاحب کہیں کوڑوں کے ڈر سے، خلیفے کے خوف کی وجہ سے کہیں قرآن کو مخلوق نہ مان دینا۔ اب امام احمد بن حنبل کو لے جا کر کوڑے مارے جا رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کے چہرے پہ مسکرا جاتی ہے۔ دجال وہ لداغ مارنے والا امام صاحب کو ڈالی سے پکڑ کے کھڑا کر کے کہتا ہے، امام احمد بن حنبل بڑا عجیب ملزم ہے، ہم جسے کوڑے مارتے ہیں وہ روتا ہے، تو ہنستا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا نہدار شاید میں بھی روتا لیکن چور کی نصیحت کام کر گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کہا چور کی نصیحت کام کر گئی ورنہ شاید میں بھی یہی کام کرتا۔ برادران اسلام، سنت وہ طریقہ ہے جسے اپنایا جائے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ یہی معاملہ کہ ہم ہر چیز کو اپنانے کے لیے تیار ہیں لیکن سنت سے منہ موڑے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم نے حضور سے محبت ترک کر دی ہے، محبت کے اندر کمی آ رہی ہے۔ لوگ ہمیں یہی تو کہتے ہیں، آپ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پاس آنے والوں کو محبت رسول بتاتے ہو۔ ہاں ہم اس لیے تو بتاتے ہیں جس نبی نے ہمارے ساتھ اتنی محبت فرمائی ہو، ان کے ایک چھوٹی چھوٹی عمل، ایک چھوٹی چھوٹی چیز کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اپنی امت کو مشکلات سے دور فرمایا۔ اب میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، پانی پینے کی سنت کیا ہے؟ پہلے دائیں ہاتھ میں پانی پکڑا جائے، پینے والی کھانے والی کوئی بھی چیز ہے اسے دائیں ہاتھ سے پکڑا جائے، یہ پہلی سنت ہے۔ میرے نبی کی سنت ہے کہ دائیں ہاتھ میں پانی پکڑا جائے۔ دوسری سنت کیا؟ اسے غور سے دیکھا جائے۔ کیا اسی طریقے سے کیتا ہے؟ پانی ادھر آیا تان اور گلاس دے گیا، پیاس بجھ جائے گی لیکن سنت ضائع ہو جائے گی۔ میرے پاک نبی کی سنت کیا ہے؟ پہلے بولو، دائیں ہاتھ میں پکڑے پھر اسے غور سے دیکھیں۔ اسی لیے تو میرے لجپال نبی نے منع فرمایا ٹوٹی کے ساتھ منہ لگا کے پینے سے۔ کبھی حکمت سوچی؟ ہینڈ پمپ ہے جسے آپ نلکا کہتے ہیں، یہ دیکھیں بار اس کو چھوڑ دیں، آدھا گھنٹہ چھوڑ دیں، اس کے نالی کے اندر مکھیاں گھس جائیں گی۔ میرے نبی نے منع فرمایا کہ اسے منہ لگا کے پانی پیو گے، اندر شاید کوئی زہریلا جانور ہو، کوئی مکھی ہو، تم پانی پیو گے وہ تمہارے اندر گھس جائے گی۔ منع فرمایا کہ میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ پھر فرمایا اسے غور سے دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کوئی چیز تو نہیں موجود۔ تیسری سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ چوتھی سنت 3 سانسوں کے اندر پیو۔ کتنے؟ 3 سانسوں کے اندر۔ 5ویں سنت برتن کے اندر سانس نہ لو، باہر لو۔ جاؤ جا کر کسی ڈاکٹر سے پوچھو کہ بندہ برتن کے اندر سانس لے تو کتنے جراثیم خارج ہوتے ہیں۔ میرا نبی طبیب ہے نا۔ اور 6ٹی سنت جب پانی 3 سانسوں میں کمپلیٹ کر لو تو پھر کہو الحمدللہ رب العالمین۔ پیاس بھی بجھ جائے گی، میرے نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، پیاس بجھے گی، ساتھ ثواب مفت ہے۔ دوسری بات، صبح و شام ہم بچوں کو بھی کہتے ہیں، خود بھی کہتے ہیں، دان برش کریں، دان، ورنہ دان خراب ہو جائے گا۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام حضور کی سنت ہے مسواک کرنا۔ آپ انگلی کے ساتھ مسواک نماز پڑھنے کے لیے آئے، علماء نے لکھا جس کے پاس مسواک نہیں وہ سنت سمجھ کے اپنی شہادت کی انگلی کو دانتوں پہ لگائے، پھر وضو کرے، نماز پڑھے۔ جس نے یہ سنت کو اپنایا ہے اس خیال کے ساتھ
دوسرے نمازی کو 1 درجہ ثواب ملے گا، اس سنت ادا کرنے والے کو دگنا ثواب عطا دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، یہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھائی ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک ہے، حضور کی آخری عمر پاک ہے، یہ حضور کے دربار میں سلام کرنے کے لیے آئے۔ میرے پاک نبی اپنے بستر مبارک پہ آرام فرما رہے ہیں، میرے نبی بار بار مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بار بار حضور کی نگاہوں کو مسواک کی طرف دیکھا، سمجھ گئی میرے لجپال نبی مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے مسواک لی، اپنے بھائی سے مسواک لی، حضور کے دربار میں مسواک پیش کر دی۔ میرے پاک نبی نے اپنے منہ میں رکھی، لیکن علالت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے چلا نہ سکے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ مسواک لے کر اپنے دانتوں کے اندر نرم کی۔ یہ اعزاز ابو بکر کی بیٹی سیدہ عائشہ کو اعزاز حاصلہ، نبی کا لواب، حضرت عائشہ کا لواب، دونوں کا مکسرب نے فرمایا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منہ میں لاتی ہیں، اسے نرم کرتی ہیں، نرم کر کے پھر حضور کے دربار میں جا کر پیش کرتی ہیں۔ میرے پاک نبی نے مسواک کو پکڑا، اپنے منہ میں رکھا، پھر واپس لائے۔ سنو میرے نبی کا فرمان، میرے نبی نے فرمایا عائشہ جو بھی میری اس سنت پہ عمل کرے گا وہ بے ایمان نہیں، ایمان کی دولت لے کر مرے گا۔ جو بھی میری اس سنت پہ عمل کرے گا وہ بے ایمان نہیں مرے گا، بلکہ ایمان کی دولت لے کر مرے گا۔ یہ ایک سنت پہ عمل کرنے کا۔ برادران اسلام، دوسری سنت کیا میرے پاک نبی کی؟ جماعت کے ساتھ آ کر مسجد میں نماز ادا کرنا۔ جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر نماز ادا کرنا میرے پاک نبی کی سنت ہے اور بڑی پسندیدہ سنت ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خدشہ نہ ہوتا میں ان گھروں کو آگ لگانے کا حکم دے دیتا جو مرد مسجد میں آ کر نماز کے لیے نہیں آئے۔ برادران اسلام، میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیماری کی عالم میں اپنے گھر کے اندر، مسجد کے اندر صحابہ کرام کی امامت ابو بکر صدیق کروا رہے ہیں۔ میرے نبی کا دل چاہا کہ میں بھی مسجد میں جاؤں، آپ نے وضو فرمایا اٹھے، لیکن ہمت نہیں کہ اکیلے آپ مسجد میں آتے۔ اب کیا ہوا؟ میرے پاک نبی نے پیغام بھیجا، 2 صحابہ آ گئے، حضرت عباس کے بیٹے فضل آ گئے، حضرت علی آ گئے۔ اب میرے پاک نبی نے ایک ہاتھ اپنے فضل کے، اپنے چچا کے بیٹے پہ رکھا، کندھے پہ رکھا، دوسرا مولا علی کے کندھے پہ رکھا۔ یوں میرے نبی بیچ میں ہاتھ رکھے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مسجد کی جانب جا رہے ہیں۔ علماء نے بڑا تفصیل لطیف نکتہ لکھا ہے، ہاتھ سینے پہ رکھ کے سنو، میرے نبی مسجد میں جا رہے ہیں کس کے لیے؟ نماز کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے۔ ایک سہارا فضل ابن عباس ہے، ایک مولا علی ہے، کندھوں کے سہارے پہ جا رہے ہیں۔ محدثین نے لکھا میرے پاک نبی اپنے پاؤں بھی سیدھے نہیں رکھ رہے، کمزوری کی وجہ سے میرے پاک نبی کے پاؤں ٹیڑھے ہیں اور دونوں انگوٹھے زمین پہ کھینچ کے مسجد کی جانب آ رہے ہیں۔ سہارا صحابہ کا لے کر آ رہے ہیں۔ میرے نبی جب مسجد میں آئے صحابہ نے دیکھا، خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میرے نبی نے فرمایا سنو میرے صحابہ، آج دیکھو میں کتنی مشقت کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے آیا ہوں۔ ساتھ اعلان فرمایا اے میرے غلاموں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میری اس سنت پہ عمل کرتے رہنا۔ یعنی نماز بھی نہ چھوڑنا اور نماز با جماعت ادا کرنا۔ آج ہم نے کیا کیا؟ سنت پہ کتنا عمل کر رہے ہیں؟ ہم تو سنتوں سے منہ موڑے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمائے جو ممبر پہ کھڑے ہو کے، ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دینا سنت ہے۔ ممبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دینا سنت ہے اور اسے خاموشی کے ساتھ 2 زانوں بیٹھ کر سننا واجب ہے۔ یعنی جو شخص 2 زانوں
قبلے کی طرف. بعض علماء نے لکھا ہے کہ سر بھی نہیں امام کی طرف دیکھنا چاہیے، رب اس کا بھی اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ صحابہ کی سنت ہے. اب میرے پاک نبی خطبہ دے رہے ہیں، کچھ صحابہ دیر سے آئے، وہ دائیں بائیں جگہ تلاش کر رہے تھے. میرے پاک نبی کو پسند نہ آیا، کیونکہ میرے پاک نبی کا فرمان ہے یہ جو بچے ہیں نا ہمارے، یہ ہر روز اپنی اسلامیات کی کتاب کے اندر 9-10 میں پڑھتے بھی ہیں کہ خطبے کے دوران گفتگو بھی نہیں کرنی، باتیں بھی نہیں کرنی، لیکن پھر بھی وہاں کھڑے رہتے ہیں. وہ دیر سے آئے، دائیں بائیں جگہ تلاش کریں. میرے نبی کو پسند نہ آیا. میرے پاک نبی نے خطبہ موقوف فرمایا بیٹھ جاؤ جہاں جہاں ہو. اب کس کی جرت تھی؟ بعض علماء نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے، ان کا ایک قدم مسجد کے اندر تھا، ایک باہر تھا. جب حکم آیا نا بیٹھ جاؤ جہاں جاؤ، وہ وہیں پہ بیٹھ گئے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب میرے پاک نبی نے فرمایا نا بیٹھ جاؤ جہاں جہاں ہو، تو میرے پاک نبی کی آواز کو نا ہوا نے لیا. تو مسجد کے تھوڑا ہی قریب ایک صحابی جو جمعے کے لیے آ رہے تھے، فصلوں سے گزرتے ہوئے، ایک قدم انہوں نے باڑ کے آگے رکھا، ایک پیچھے ہے، نیچے کانٹے ہیں. کانوں پہ آواز ٹکرائی نا، میرے نبی کا فرمان بیٹھ جاؤ جہاں جہاں ہو. عشق نے کہا بیٹھنا، عقل نے کہا کانٹے ہیں جسم چھلنی ہو جائے گا. کہا تو پیچھے ہٹ جا. یار کا حکم آیا ہے بیٹھ جا، نہیں اس باڑ پہ بیٹھ گئے، ایک قدم آگے پیچھے. صحابہ کرام نماز پڑھی، باہر نکلے تو دیکھا صحابی ہے کانٹوں پہ بیٹھا ہوا، اور کہا چلے اچانک ہی ہوا. کہا حضور نے فرمایا نہیں جہاں جہاں ہو وہیں پہ بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا جو مسجد میں تھے انہیں بولا ہے. صحابہ نے کہا آؤ تمہیں اٹھائیں. فرمایا نہ، جنہیں بٹھایا وہی اڑا کے اٹھا دے. صحابی دوڑا دوڑا مسجد میں، سنیا تسی مسیح والے ہن کیا سی نا بیٹھ جاؤ جتھے جتھے ہو. فرمایا ہاں. کہ کیا ہوئے کہ چلا پاک کرنے تے بیٹھے ہیں. میرے پاک نبی مسکرائے، کہا اٹھایا نہیں؟ قاضی ہم نے کہا ہے آؤ اٹھائیں. اس نے کہا نہیں، جنہیں بٹھایا وہی آگے اٹھائے. میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدثر اور مزمل کی چادر اپنے کاندھوں میں رکھی. میرا نبی تو آیا ہی اٹھانے کے لیے. حضور کی 6 ماہ کی عمر پاک ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں حضور میرے گھر میں جب آئے، ایک دن ایسے گزر رہا ہے جیسے مہینہ گزر رہا ہے، اور مہینہ ایسے گزر رہا ہے جیسے سال گزر رہا ہے. کہتی ہیں 6 ماہ کی عمر ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. آپ چارپائی کے ساتھ چلنا شروع ہوئے. کہتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہیں گر نہ جائیں. کہتی ہیں میں دوڑی حضور کو پکڑنے کے لیے. کہتی ہیں میں دوڑ کے جب ایک کونے پہ پہنچی، آمنہ کا لال دوڑ کے دوسرے کونے پہ پہنچ گئے. کہتی ہیں میں دوسرے کونے پہ پہنچی، حضور دوڑ کے دوسرے کونے پہ پہنچ گئے. کہتی ہیں میں نے 7 چکر لگائے، حضور آگے آگے نہ پیچھے پیچھے. کہتی ہیں میں تھک گئی، پھر بیٹھ گئی. پھر حضور مسکرائے، عرض کرنے لگے اماں کی گل میری رفتار نو تو جبریل بھی نہیں رل سکدا، تو کیویں مل سکدی؟ تے حضرت حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے وے بیٹا میں تے اس واسطے دوڑی ہاں تسی کدے گر نہ جاؤ. میرے نبی نے فرمایا ماں میں گرن واسطے نہیں آیا، جڑے گرے نے میں تے انہاں نوں بھی اٹھاؤن واسطے آیا، میں گرن واسطے نہیں آیا. برادران اسلام و صحابی پاک نبی گئے نے. جدو صحابی نے دیکھیا سامنے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ رہے نے، اوتھوں ہی ہاتھ جوڑ کے کہندا سونیا اوتھوں ہی ارشاد فرما دیو میں چھال مار کے تواڈے قدماں وچ حاضر ہو جاواں گا. میرے نبی نے فرمایا نا نا، جتنے نازاں نال تو بیٹھا ہے اتنی نازاں نال نبوت آ کے اٹھاوے گی. صحابہ کہندے نے اسی دیکھیا جب تماشا حضور گئے نے کول جا کے نہ اپنا ید اللہ لا دیتا، فرمایا پکڑ آ میں تنوں اٹھاواں.
کتنا مقدر وعدہ ہے دوستو. آؤ حضور کی سنت پہ عمل کریں. یہ سازشیں، یہ فتنے، یہ معاملات صرف اور صرف مسلمانوں کے اندر ایک زہر گھولنے کے لیے کہ انہیں لڑاؤ آپس میں اور ایسی ایسی سازشیں کر کے منظر پہ لاؤ تاکہ لوگ دین سے نفرت کریں. اور آج دیکھ لیں ہم دین سے کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں. دین سے نفرت ہمارے دلوں میں آ چکی ہے. کس وجہ سے؟ کبھی فیس بک پہ کوئی بدماشی آ گئی، کوئی واٹس ایپ پہ بدماشی آ گئی. اس سے اور زیادہ بدماشی میں کیا کیا؟ ٹی وی پہ دکھا دیا، یہ دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے. کیا یہ سارے کام مسجدوں اور مدرسوں میں ہو رہے ہیں؟ جو شارع عام پہ بدماشی ہوتی ہے وہ کدھر جاتی ہے؟ یہ صرف اور صرف خود کرواتے ہیں. وہ آپ نے ایک دفعہ دیکھا ہوگا کہ وہ ان کو خواتین کو پکڑ کے تو کوڑے سڑک پہ اوپر مروائے گئے تھے. یہ ساری سازشیں تھی تاکہ عورتوں کو آزادی کے لیے قانون بنایا جائے. یہ جہاں مرضی جائے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اس لیے یہ سازشیں اسلام کی طرف ہو رہی ہیں. تو میں آپ سے صرف اتنی گزارش کروں گا، اکثر کہتا ہوں دین سے نفرت نہ کرنے. دین ہے تو ہم ہیں، دین ہے تو ہم ہیں. دین سے نفرت کریں گے تو بتائیں مجھے، گھر کے اندر ساری رات عبادت کرو، سارا دن روزہ رکھو، کس کام کی؟ دین کے لیے صحابہ اکرام نے بڑی مشکلات اٹھائی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، تپتی ریت پہ لیٹے ہیں. میرے نبی نے اس دین کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. پتھر کھائے، گالیاں کھائیں، لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام کے کتنی آفریں ہوئی، لیکن میرے پاک نبی کے اصحاب نے ایک لمحہ بھی سودا نہیں کیا. تو حضور کی سنت جہاں ملے اس پہ عمل کرو. اگر کوئی آ کر کہے قرآن کافی ہے جی، حدیث کی ضرورت نہیں اور سنت کی بھی ضرورت نہیں، تو اسے اتنا ہی سوال کر لو کہ نادان جس قرآن کو تم کہہ رہے ہو ذرا یہ تو بتا دو کہ یہ قرآن دیا کس نے؟ توجہ نہیں کی تھی؟ بڑا قیمتی جملہ بولے ہے جڑا کہنا قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں. اسے اتنا تو سوال کر سکتے ہو نا کہ قرآن دیا کس نے؟ قرآن کس نے دیا؟ اللہ نے تواڈے کول بھیجے، جبرائیل تواڈے کول لے کے آیا. جبرائیل آیا میرے نبی کے تابع، اور یہ نہیں کہ پابندی تھی یہاں بیٹھے میں قرآن لا رہا ہوں. میرا نبی بستر پہ، قرآن بستر پہ. میرا نبی نماز میں، قرآن نماز میں. میرا نبی غار میں، قرآن غار میں. میرا نبی پہاڑ پہ، قرآن پہاڑ پہ. میرا نبی بازار میں، قرآن بازار میں. جہاں جہاں میرا نبی چلتا گیا رب نے اسے اٹھا کر قرآن بنا کے دیا. اب میرے نبی نے فرمایا یہ قرآن ہے. صحابہ نے کہا جی قرآن ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ میرا فرمان ہے. وہ حدیث پڑھ دی. لب مصطفیٰ سے نکلا قرآن، لب مصطفیٰ سے نکلا فرمان. تجھے کس نے کہا ہے کہ قرآن اور حدیث الگ ہے؟ تجھے کس نے بتایا ہے؟ دوسرا سوال اسے کہو تم کہتے ہو کہ قرآن کافی ہے، ہم تیری بات مان لیتے ہیں، اب یہ تو بتاؤ قرآن کا نماز پڑھو، پڑھتے ہو؟ ہاں جی الحمدللہ بڑی لمبے نمازاں پڑھنے یہاں سی تھے کہ لوگ سارے دیکھ لیں کیسی نماز پڑھنے پہ ہیں. پتہ نا بندے بچے بچے بھی ہوندے ہیں جنہیں آج زانہ پڑھنی ہوندی ہے نا، وہ نفلوں نے پڑھنی بھی ہونا تو چپ کر کے بہ جاندہ کہ یار لوکی یہ نہ کر کے ایک ہی کرتا ہے. وہ بہ جاندہ جب لوکی سارے سیٹے ہو جاندے، سیٹے ہو کے پھر رو لیندہ. نماز پڑھنی جی پڑھنی. قرآن نے کہا ہاں جی قرآن میں 700 مرتبہ آیا نماز پڑھو. ہاں جی آؤ پڑھیے. ایک قرآن جو کھاؤ جیسے کہ کتنے لکھی ہے کہنے پڑھیے.
قرآن پورا اٹھا کر 30 پارے 6666 آیات ہیں، ساری اٹھا کر کھنگال لو، کسی بڑے سے بڑے مذہبی سکالر کو کہو کہ نماز کا طریقہ قرآن سے نکال کے دے۔ قرآن میں تو نہیں ہے، کہاں ہے؟ وہ نبی پاک کی حدیث میں۔ تو بدبختہ پھر حیا کرنا، ظالمہ حیا کرنا، اپنا سوال اپنا جواب، اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ صرف قرآن کافی ہے، صرف قرآن کافی ہے۔ قرآن میں تو تیری زندگی کا ایک ایک باب لکھا ہے، لیکن اس باب کو سیکھنے کے لیے در رسول کے جانا، سنت میرے پاک نبی کی اپنانی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔